موٹاپا ہے ہی ایک کرونک ڈیزیز اور اس کو ایز اے ڈیزیز ٹریٹ کرنا بھی چاہیے، اور یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے. جو ہم چیزیں منع کرتے ہیں نا، چے اور بے والی چیزیں لائک چینی، چاول، چکنائی، چپاتی، چاکلیٹ، چپس، بن، برگر، بوتل اور بیکری کی ساری آئٹم. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹرم یوز کی بی ایم آئی، میں چاہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. باڈی میس انڈیکس اوکے، آپ کی ہائٹ اور ویٹ کا ایک ریشو ہے. ٹھیک ہے. یہ کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا بی ایم آئی کتنا ہونا چاہیے. ایشین پاپولیشن میں اگر آپ کا بی ایم آئی 28 بھی ہے نا، اور ساتھ میں اس کے کچھ ڈیزیز ایشوز ہیں لائک ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، گو فار سرجری. آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی میں نے ڈائٹ سے ویٹ لوز کیا، 10 kg نیچے آیا اور 15 kg واپس آ گیا. یس، دس از ریباؤنڈ فینومینا. بال نیچے پھینکی تو یہاں نہیں آئے گی، اس سے اوپر جائے گی. خراٹے کیا یہ سنورنگ جو ہوتی ہے اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اوبیسٹی کا بہت بڑا ریزن ہے اس کا. جو پورشن ہم نکالتے ہیں اسٹمک کا، وہاں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گریلن. یہ گریلن ہارمون بیسیکلی اٹس اے ہنگر ہارمون. یہ بھوک لگاتا ہے. سب سے کامن بائی پاس ہم کرتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ 70-80% ہم کرتے ہیں آپریشن، وہ ہے منی گیسٹرک بائی پاس. اس میں ہم اسٹمک کو چھوٹا کرتے ہیں لیکن باقی اسٹمک اندر ہی رہتا ہے، اپنا فنکشن کرتا ہے. بہت بڑا ڈائلیما ہے ہمارا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، بلیو یو، میں وداؤٹ مینشننگ دا نیم، ایک سرجن نے ہمیں دیکھا کام کرتے ہیں مجھے نا کہ یہ آپریشن ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے جا کے اپنے علاقے میں بورڈ لگا دیا کہ جی میں بھی یہ آپریشن کرتا ہوں. آئیڈیلی اس سرجری سے ہم کتنا ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ آئیڈیل ویٹ پر آ جاتے ہیں. اوکے، یس، جو ہمارا باڈی میس ہے اس کے جو اکارڈنگ آئیڈیل جو ویٹ ہمارا ہونا چاہیے بالکل اس پر آ جاتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ خان. ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ پہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں. آپ نے اپنے ارد گرد اکثر لوگ دیکھے ہوں گے، ہمیں تو ہوا بھی چھو جائے تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں، ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے. ارے نہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے، موٹے ہو جائیں گے. موٹاپا، اوبیسٹی آج کا بنیادی مسئلہ جس میں ہر دوسرا شخص ہمیں گرفتار نظر آتا ہے. ہم آئے ہیں آپ کے پاس آج کے اس بنیادی مسئلے کے ساتھ، اوبیسٹی یعنی موٹاپا. آج کی مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر محمد نوید ملک صاحب، پروفیسر آف سرجری، اختر سعید میڈیکل کالج لاہور، ڈائریکٹر منیمل انویسو سرجری، شاہ رخ گروپ آف ہاسپٹلز پاکستان، ایڈوانس لیپروسکوپک اینڈ بیریاٹرک سرجن ہیں. آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم آج کے انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے فاسٹ فوڈ کا دور ہے، جیسی فاسٹ لائف ہو چکی ہے، لائف سٹائل اتنی تیزی سے تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں موٹاپے کا تحفہ دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اوبیسٹی ہے کیا؟ میڈیکل ٹرم میں اوبیس کون ہے؟ اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے اوبیسٹی یعنی کہ وزن کا بڑھ جانا. اب وزن کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اگر تھوڑا سا ویٹ گین ہے تو اسے اوور ویٹ کہتے ہیں ہم، جس میں ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے باڈی میس انڈیکس کے ساتھ. بہت ساری ایپس آپ کے اینڈرائڈ فون میں، آئی فون میں موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا ویٹ اور ہائٹ ڈالیں تو آپ کا بی ایم آئی آ جاتا ہے. تو نارمل بی ایم آئی ہمارا 19 سے 24 تک ہونا چاہیے. جن لوگوں کا 25 اور 30 تک ہے انہیں ہم کہتے ہیں اوور ویٹ. جو 30 پلس ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اوبیز. اس میں آگے پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اوبیسٹی کلاس 1 30 سے 35، 35 سے 40 اوبیسٹی کلاس 2، اور 40 سے اوپر اوبیسٹی کلاس 3 جس کو ہم سپر اوبیسٹی بھی کہتے ہیں. یعنی ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ زیادہ کرونک چیز کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں. موٹاپا ویسے ہی ایک کرونک ڈیزیز ہے. ہم اصل میں اس کو ڈیزیز سمجھتے نہیں ہیں نا. موٹاپا ہے ہی ایک کرونک ڈیزیز اور اس کو ایز اے ڈیزیز ٹریٹ کرنا بھی چاہیے، اور یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوبیسٹی کے پرون ہوتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پیشنٹ سے، اکثر کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈائٹ ہے نا، ایشین ڈائٹ، اٹس ویری بیڈ. ہم یہ مرغن غذائیں، تیل جتنا زیادہ ہوگا کھانا اتنا ٹیسٹی ہوگا، آئلی چیزیں، خوراک کہہ رہے ہوتے ہیں خود کو، بہت زیادہ کھاتے ہیں. جی بڑی اچھی بات ہے، کھاتے پیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا، یہ فیکٹرز ہیں اس کے ڈیفینیٹلی. اور کچھ لوگ پرون ہوتے ہیں. یس، جینیٹکس میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک فیملی میں سبھی لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں، سبھی لوگ اوبیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک فیملی کے 19 لوگوں کو آپریٹ کیا، ایک فیملی کے، جس میں بہن بھائی ماں باپ اس طرح کی پوری فیملی، 19 لوگوں کو آپریٹ کیا. مطلب سارے ہی اوبیز تھے. تو یہ جینیٹکس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں جینیٹک بھی ہیں، انوائرمنٹل بھی ہیں. جینیٹک ہیں، انوائرمنٹل ہیں، آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں، اور کچھ لوگ سٹریس ایٹرز ہوتے ہیں. اوکے.
स्ट्रेस आया, कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया, कोई डिप्रेशन आ गया, तो वो खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि स्ट्रेस आया और भूख मर गई, जी, वो कहते हैं अब हमें भूख नहीं है, हम खा नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस आया मैं डबल खा लूँगा, ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, ये क्या वजूहात है? ये अपनी अपनी बॉडी मैकेनिक्स हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे चेहरे मुख्तलिफ हैं, इसी तरह हमारी अपने अंदर के सिस्टम मुख्तलिफ हैं। लोग कहते हैं ना कि जी फ़लाँ ने ये दवाई खाई थी तो वो ठीक हो गया, तो मुझे ये दवाई नहीं सूट कर रही। तो भाई मैं कहता हूँ आपका चेहरा सेम है, आपकी शक्ल एक जैसी है? नहीं है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम डिफरेंट है। तो कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कम खाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं फिर भी वो कहते हैं हम पे लगता नहीं है, और कुछ लोग थोड़ा खाते हैं और कहते हैं जी मोटे हो गए। अगेन बॉडी मेटाबॉलिज्म कि बॉडी आपकी कितना कंज्यूम कर रही है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1 चपाती, अगर मैं आधी खाऊंगा तो वो कम है मेरे लिए, मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 1.5 चपाती खा रहा हूँ या 2 खा रहा हूँ तो 1 से एक्स्ट्रा जितनी भी है वो डेली उस फैट में कन्वर्ट हो रही है। राइट। तो हम जितना ओवर ईट कर रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और हम आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट की तरफ और फिर ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब इसमें लाइफस्टाइल कितना इफेक्ट करता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजर रोल मेरा ख्याल है हमारे लाइफस्टाइल का है। आजकल आप देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि वॉक थ्रू, वो ड्राइव थ्रू बन गए हैं। मैकडोनल्ड से आप जाएं तो ड्राइव थ्रू बर्गर पकड़े, और आपने उतरना ही नहीं है, उतरना ही नहीं है। तो घर पे ऑर्डर कर दें, वहीं सोफे पे बैठकर आप मूवी देख रहे हैं और खा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। पहले लोग आपको पता है खाते थे और अपना काम करते थे और फिट रहते थे। यानी डॉक्टर साहब आपके कहने के मुताबिक डाइट भी एक इसकी वजूहात में शामिल है, और एक हमारे जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, जी बिल्कुल, ये भी इसमें शामिल है, ओबेस कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा आ गया है, अब ख़तरा किस किस बीमारी का है? कौन कौन सी जिस्मानी बीमारी हो सकती है? मोटापे को ये समझना चाहिए कि एक तो मैं कहता हूँ कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़ यू कैन से। अब मोटापा क्यों आता है? फैट कंटेंट बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है। फैट कंटेंट का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अब जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो खून की नालियाँ हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। जब एक इलास्टिक पाइप है तो उसमें प्रेशर कम होगा, जब एक स्टिफ पाइप है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया इनिशियली, तो मोटापे के साथ ब्लड प्रेशर आया। मोटापे की वजह से जब ये फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है तो आपकी जो इंसुलिन बन रही है बॉडी में, वो बहुत सारी इंसुलिन इस फैट के अंदर ज़ाया हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इसकी वजह से क्या, वो इंसुलिन पूरी नहीं हो रही बॉडी में और ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे हैं। तो ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, शुगर आ गई। ब्लड प्रेशर हाई होने से खुदा न खास्ता फॉलेज, शरियान फट गई। अच्छा, ये वज़न ज़्यादा होने से जोड़ों की दर्द, वज़न ज़्यादा होने से हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो ख़वातीन में हम देखते हैं आमतौर पे, बांझपन, पीरियड्स आगे पीछे हो जाना। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह बनता है मोटापा। ठीक है डॉक्टर साहब, मोटापा इसका मतलब कंसीव करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? जी डेफिनेटली करता है। आप देखें कि थोड़ी सी अगर आप ओवर वेट है और कंसीव नहीं कर रहे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको, वेट लूज़ करें। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब ये तो हो गई जिस्मानी बीमारियां, क्या मोटापा जहनी सेहत को भी मुतासिर करता है? बिल्कुल करता है। साइकोलॉजिकल बड़ा, एक तो खुद इंसान अपने आप को अगली फील करता है, ठीक है ना, बैड शेप, शाय हो जाता है। फिर लोग उसको टॉन्ट करते हैं, राइट, डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। बच्चे स्कूल में आजकल पीडियाट्रिक ओबेसिटी आपको पता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं कि ये इसका वेट ज़्यादा है, उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं जिसको, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बुली किया जा रहा होता है ऐसे बच्चों को, आइसोलेट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक। उनके डिफरेंट नेम कॉलिंग हो रही होती है और उन्हें उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, चाइल्डहुड ओबेसिटी ये क्या है और ये कैसे बनती है बच्चों में? कैसे, क्या बच्चे पैदा ऐसे होते हैं या बाद में अडॉप्ट कर लेते हैं? अच्छा, एक तो जेनेटिक्स अगेन मैं कहूँगा, फैमिली में मोटापा चल रहा है, और दूसरा हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज है बच्चों को खिलाने का कि बच्चा थोड़ा सा मोटा होगा, अच्छा लगेगा। ओके। शुरू में तो बड़ा वे प्यारे भी लगते हैं बच्चे, गुगलू बच्चे हैं, हम ज़्यादा खिला रहे हैं उनको, ओवर ईट करा रहे हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का स्टमक, ज़ाहिर है स्टमक एक इलास्टिक चीज़ है, तो उसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस जब तक नहीं आएगी जब तक वो फुल नहीं होगा। आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है,
اب بچہ ایک برگر کھا رہا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, وہ کہے گا مجھے ایک اور دیں, ٹھیک, پیار میں دے دیتے ہیں, چلو بھی کوئی بات نہیں ایک اور کھا لو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ, اچھا پھر آج کل یہ سافٹ ڈرنکس ہیں, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں, چاکلیٹ اسپیشلی, ان سے ویٹ گین ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وزن بڑھتا ہے. اور چائلڈہڈ اوبیسٹی ایک بہت بڑا الارمنگ سائن ہے میرا خیال ہماری سوسائٹی کے لیے. پاکستان از نمبر 8 ان دا ورلڈ ان اوبیسٹی. 8ویں نمبر پہ ہمارا ملک آ رہا ہے پوری دنیا اوبیسٹی میں, پوری دنیا میں. یس. اور یہ بہت بڑا برڈن ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر, کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اور ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر کتنا بڑا برڈن ہے یہ. لوگ بیمار ہوں گے موٹاپے کی وجہ سے, اور پھر ہاسپٹلائز ہوتے ہیں, اور بہت سارے پرابلم. اتنے ڈاکٹر چاہیے, اتنا سسٹم چاہیے, میڈیکیشن چاہیے, وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, چائلڈہڈ اوبیسٹی کو ٹریٹ کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے کھانے پہ کنٹرول رکھیں, اور بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائیں, خود جائیں بچوں کے ساتھ. اچھا آپ کا ایکسپوجر ہوا ہوگا, ڈیفینیٹلی میرا بھی ہوا ہے. یورپ میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ بچوں کو کوئی نہ کوئی گیم, ایٹ لیسٹ ون اسپورٹس اس میں انٹر کراتے ہیں. یس, اور ان کو اکمپنی کرتے ہیں. اسکول کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں گے بچوں کے ساتھ, یا سوئمنگ کریں گے, رائڈنگ کریں گے, فٹ بال, جو بھی ہے وہ پیرنٹس نے کرانا ہے ان کو. رائٹ. یہاں پہ ہم اس چیز کو لیک فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ. یس. ڈاکٹر صاحب, ویٹ لاس اسٹریٹجیز کون سی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ہمارا ویٹ بڑھے نہیں؟ جو فیکٹرز ہیں ان سب کو اوائڈ کر لیں, جو ہم نے ابھی سارے ڈسکس کیے ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ پھر میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں لائف اسٹائل کو. آپ کے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن جب تک نہیں کریں گے موٹاپے سے جان نہیں چھوٹے گی. ہم کو جادو کر دیں, یس ہم سرجری کرتا ہوں میں, تو اس سرجری سے ڈیفینیٹلی ویٹ لاس ہوتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ بیٹھے رہیں آپریشن کرا کے, یس ویٹ لاس ہوتا ہے, لیکن آئیڈیل ویٹ لاس تبھی ہوگا جب آپ خود ایفرٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اپنی ڈائٹ میں چینج لائیں گے, اپنی ڈائٹ میں چینج لائیں گے, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کریں گے, امپروو کریں گے. یس, اور اپنی ڈائٹ کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو ہم چیزیں منع کرتے ہیں نا, چے اور بے والی چیزیں, لائک چینی, چاول, چکنائی, چپاتی, چاکلیٹ چپس, بن, برگر, بوتل اور بیکری کی ساری آئٹمس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ آسان سا نسخہ بتا دیا. چے اور بے, یہ والی جو آئٹمز ہیں ان کو چھوڑ دیں. رائٹ. تو اس سے ہٹ کر سادہ زندگی پر آ جائیں, سادہ غذا کھائیں, اور ایکٹیو لائف اسٹائل اپنائیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں بیہیویئر تھیراپی بھی کام کرتی ہے؟ جو لوگ اسٹریس ایٹرز ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ ویٹ لاس جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے ایک تو, اور اٹس ناٹ ون مین جاب. ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اس ویٹ لاس مینجمنٹ ٹیم ہے جو ہماری, فار ایگزامپل جس میں ہماری ڈائٹیشین ہے, نیوٹریشنسٹ ہے, ہمارے بیریٹک سائکیٹرسٹ ہیں, ہمارے اینڈوکرینولوجسٹ ہیں, اور میں ایز اے سرجن ہوں. ٹھیک ہے, میں ٹیم کو لیڈ کرتا ہوں. یہ سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں. جو لوگ اسٹریس ایٹرز ہیں, اچھا کچھ لوگ کچھ بھی نہیں لے رہے, سمپل اس کو ایک ہیبٹ ہے کہ کوک پینی ہے. ٹھیک ہے, سارا دن میں 1.5 لیٹر 2 لیٹر کوک پی جانا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کرتی کیا ہے؟ سیٹسفائی کر رہی ہے. یس. اوکے. تو ہم نے اب اس چیز کو دیکھ, ایک گلاس کوک کے اندر 6 چمچ چینی ہے. اب اتنی شوگر ڈیلی آپ کے اندر جا رہی ہے تو وہ کیا کرے گی, وہ بھی ساری فیٹ بنے گی. تو وہ بیریٹک سائکیٹرسٹ جو ہے ہمارے, وہ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, ان کی تھیراپی کرتے ہیں, سائیکو تھیراپی ہوتی ہے, تو سیشنز ہوتے ہیں باقاعدہ. سرجری کا ڈیفینیٹ رول ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹاپے کے علاج میں میڈیکیشنز, ناٹ سرجری, میڈیکیشنز اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ میڈیکیشنز کرتی ہیں کسی حد تک, جب ہم اوور ویٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بتایا نا اوور ویٹ ہے, پھر اوبیسٹی اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر اوور ویٹ ہیں آپ کا BMI 25 سے 30 کے درمیان ہے, یو آر اوور ویٹ, یس اس میں میڈیکیشن کا رول ہے, آپ کے لائف اسٹائل کا رول ہے. اگر یہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو سرجری آفر ہی نہیں کرتے, ہم بلکہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ سرجری نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ایون 25 سے 30 تک بھی جو ہے نا لوگ, وہ اوبیسٹی کلاس 1 میں آتے ہیں, ان کو بھی ہم منع کرتے ہیں کہ سرجری نہیں کرنی. ہم آپ کو کچھ ڈائٹ پلان دیتے ہیں, کچھ میڈیسن دیں گے, لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے, اس سے آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا. 10-12 kg ویٹ لوز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میڈیسن سے اور ایکسرسائز سے پاسبل ہے. یس ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹرم یوز کی BMI, میں چاہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. باڈی میس انڈیکس. اوکے. آپ کی ہائٹ اور ویٹ کا ایک ریشو ہے. ٹھیک ہے. یہ کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا BMI کتنا ہونا چاہیے, ہائٹ ان میٹر اسکیئرس اور ان ڈیوائڈیڈ بائی ویٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریشو آتی ہے. تو یہ سمپل ہے بڑی, آپ کے موبائل ایپ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو, اور اپنا ہائٹ ویٹ ڈالیں, اس کے اندر آپ کا BMI آ جاتا ہے. اٹس کوائٹ سمپل.
ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے ہم ڈائٹ سے کنٹرول کریں، جی، فزیکل ایکٹیویٹی سے کنٹرول کریں، اگر نہیں پاسبل تو ڈاکٹر سے میڈیکیشن کے ذریعے کنٹرول کریں. جی. اب باری آ جاتی ہے سرجیکل انٹرونشن کی. انٹرونشن تب ہوگی جب بی ایم آئی آپ کا 30 سے اوپر ہوگا اور ساتھ میں کوئی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ایشین پاپولیشن میں کیونکہ سینٹرل اوبیسٹی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سینٹرل اوبیسٹی کسی ٹمی باہر نکلا ہوا. رائٹ. ہمارے ایشیا میں جتنی پاپولیشن ہے سب کا ٹمی باہر ہے. دس از سینٹرل اوبیسٹی اینڈ دس از دا ورسٹ اوبیسٹی. اوکے. سب سے ڈیٹ فیٹ ہوتی ہے ٹھیک یہ نہیں جاتی کسی چیز سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ سب سے بیڈ فیٹ ہے. اس میں مطلب آپ کی انسولین بھی ضائع ہو رہی ہے. اگر تو آپ کا بی ایم آئی ایون وہ کہتے ہیں جو ریسرچ ہے ورلڈ میں وہ یہ کہ ایشین پاپولیشن میں اگر آپ کا بی ایم آئی 28 بھی ہے نا اور ساتھ میں اس کے کچھ ڈیزیز ایشوز ہیں لائک ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، گو فار سرجری. اوکے. یس. اچھا، اگر آپ کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے پھر 30 پلس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں سرجری، لیکن 35 سے 40 اور 40 سے ابو یعنی اوبیسٹی کلاس 2 اور اوبیسٹی کلاس 3 اس میں تو ڈیفینیٹ سرجری ہے اور کسی چیز سے یہ وزن کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیریٹک سرجری میں بھی کوالیفیکیشن ہے. یس یس یس. کہ اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے دین آپ کو ادھر نہیں جانا. نہیں، ہم ان کو ایڈوائز ہی نہیں کرتے سرجری. ٹھیک. ٹھیک ہے. جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس 30 سے کم بی ایم آئی والے ان کو تو ہم کہتے ہیں نہیں سرجری نہیں کرنی. 30 سے 35 یا سب کچھ ٹرائی کر چکے ہیں نہیں فائدہ ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے ہم سرجری کریں گے. لیکن 35 سے ابو جتنے بھی بی ایم آئی ہیں تو وہ ڈیفینیٹ سرجری کے کینڈیڈیٹس ہیں. وہ کچھ بھی کر لیں وہ وزن کم نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو ٹیمپریری ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریباؤنڈ فینومینا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی میں نے ڈائٹ سے ویٹ لوز کیا 10 kg نیچے آیا اور 15 kg واپس آ گیا. یس، دس از ریباؤنڈ فینومینا. بال نیچے پھینکی تو یہاں نہیں آئے گی، اس سے اوپر جائے گی. یس. ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ درست ہیں کہ موٹاپا پھر واپس اس کے اوپر موٹاپا واپس آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ہاں، یہ سیلز ہنگری ہوتے ہیں. جب آپ نے ڈائٹ کی، جیسے آپ کو بھوک لگی ہے نا، آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تو اب رات کو آپ کہیں یار میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، میں روز 1 چپاتی کھاتا ہوں، میں نے 2 کھانی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے سیلز بھی ہنگری ہیں. آپ نے ڈائٹ کی پھر جب چھوڑتے ہیں پھر وہ سیلز زیادہ کنزیوم کرنا شروع کرتے ہیں، سیلز گرو کرتے ہیں ایک دم سے. تو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اس سے اوپر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس میں بھی آپ کو ول پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ویٹ لوز کرنا بڑا آسان ہے، اسے مینٹین کرنا مشکل ہے. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی اوبیس کسی بھی ایج میں کیا اس سرجری کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے؟ جی بالکل. میں نے جو سرجریز کی ہیں 10 ایئرس سے لے کر 70 ایئرس تک کے لوگوں کو آپریٹ کیا ہے میں نے. اوکے. یعنی ایک بچہ، ایک ایڈلٹ اور ایک رائپ ایج، اس میں سب میں ہم اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اف وی آر 30 پلس بی ایم آئی. بی ایم آئی 30 پلس ہے اور ساتھ میں کو ماربڈز ہیں، یا 35 ہے کوئی کو ماربڈ نہیں بھی ہے، ڈائبٹیز نہیں ہے، پھر بھی 35 پلس ہے تو سرجری. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ اگر اوبیس ہیں اور اس کے ساتھ کوئی جسمانی بیماری پیدا ہو چکی ہے لائک کوئی کارڈک ایشو ہے یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، کیا سرجری یا سرجری کے بعد کوئی ایفیکٹ آتا ہے بیماری پہ؟ 99% کیور آف ڈائبٹیز. آپ کی شوگر ختم، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ختم، بانجھ پن ختم، جوڑوں کی درد ختم، اور سلیپ ایپنیا جن لوگوں کو سوتے ہوئے سانس بند ہو جاتی ہے، خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں، یہ ختم. ود ان اے ویک یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا ذکر کر لیا خراٹے. کیا یہ سنورنگ جو ہوتی ہے اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اوبیسٹی کا بہت بڑا ریزن ہے اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے اوبیز لوگ ہیں وہ زیادہ خراٹے لیتے ہیں اور بڑے خوفناک قسم کے خراٹے ہوتے ہیں ان کے. ریزن کیا ہے؟ جب وہ لیٹتے ہیں تو پریشر آتا ہے یہاں پر، سینے کا پریشر، ادھر سے چیسٹ کے اوپر فیٹ ہے، گلے کے اندر فیٹ ہے، تو وہ آپ کا ایئر ویز بند ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے سوتے وقت، تو بڑی مشکل سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے خراٹے پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہم آپریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فیٹ یہاں سے نیچے ختم ہونا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے فیٹ نکلتی ہے، ود ان اے ویک خراٹے ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بیریٹک سرجری کے پروسیجر کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. بیریٹک سرجری میں ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت کوئی لمبا چوڑا آپریشن نہیں ہے. اس میں سمپل لیپروسکوپک سرجری ہے جس میں 4 یا 5 ہول کرتے ہیں ہم، جسے کی ہول کہتے ہیں. تو جیسے چاول کا دانہ کہہ لیں آپ، اتنے سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، 4 یا 5. اس سے ہم 2-3 آپشنز ہیں. اسٹمک کو یا تو شارٹ کرتے ہیں یا اسٹمک کو بائی پاس کرتے ہیں. اب بائی پاس کے آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. پہلے میں شارٹ کرنے کا بتا دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں سلیو گیسٹریکٹمی. اس میں یہ کرتے ہیں ہم کہ اسٹمک کی کیپیسٹی کو کم کر دیتے ہیں. 70 to 80% اسٹمک ہم نکال دیتے ہیں کاٹ کے باہر. اوکے. یس. اور جو اسٹمک کی نارمل کیپیسٹی ہے 1 سے 1.5 لیٹر، وہ کم ہو کر تقریباً 100 سے 150 ml تک رہ جاتی ہے. یعنی آپ آدھا گلاس پانی ایک ٹائم میں پی سکتے ہیں.
گریجولی اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے لیکن سلو، اور وہ تقریباً 4-5 سال کے اندر کیپیسٹی بڑھتی ہے اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں زبردستی. ادروائز یہ اتنی ہی رہتی ہے اور آپ کی لائف بڑی کمفرٹیبل گزرتی ہے. آپ 2 لقمے کھاتے ہیں پیٹ بھر گیا. اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو کیپیسٹی کم ہوگی، ارلی سیٹائٹی، جیسے ہی کھانا کھایا تھوڑا سا بھوک ختم. پھر آپ کے سامنے بیسٹ کھانا پڑا دنیا کا، آپ کا دل نہیں کرتا کھانے کو. دوسرا، جو پورشن ہم نکالتے ہیں اسٹمک کا، وہاں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گریلن. یہ گریلن ہارمون بیسیکلی اٹس اے ہنگر ہارمون، یہ بھوک لگاتا ہے. تو ابھی تک ایسی کوئی اینٹی گریلن میڈیسن نہیں آئی مارکیٹ میں. جس دن وہ آ گئی اس دن کافی سارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک مارکیٹ میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پورشن ہم نکال دیتے ہیں، گریلن نکل گیا، بھوک ختم ہو جاتی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا سلیو گیسٹریکٹمی. اس کے بعد ہیں ڈفرینٹ بائی پاسز، جو اس میں سب سے کامن بائی پاس ہم کرتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ 70-80% ہم کرتے ہیں آپریشن، وہ ہے منی گیسٹرک بائی پاس. اس میں ہم اسٹمک کو چھوٹا کرتے ہیں لیکن باقی اسٹمک اندر ہی رہتا ہے، اپنا فنکشن کرتا ہے. تو جو چھوٹا اسٹمک ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ انٹسٹائن کو اٹیچ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اسٹمک میں فوڈ آیا، آپ چھوٹے اسٹمک میں، مین اسٹمک میں نہیں جائے گا، چھوٹے اسٹمک میں فوڈ آتا ہے، جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈائجسٹ ہوگا، باڈی کا پارٹ بنے گا اور باقی ایکسٹرا فوڈ باہر نکل جائے گا. تو اسے کہتے ہیں منی گیسٹرک بائی پاس. اس کے علاوہ رو اینڈ وائی گیسٹرک بائی پاس ہے، وہ ہم ریویژن سرجریز میں کرتے ہیں، جن کا ویٹ سٹک ہو گیا یا دوبارہ ویٹ ری گین ہو گیا. کچھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ ساسی ہے، ساڈی ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف بائی پاسز ہیں جو پیشنٹ جس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک ہی سرجری کر دیں، نہیں. وہ پیشنٹ کو ہم اسیس کرتے ہیں، اس کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی. جو خاص طور پہ جن لوگوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو ان میں یہ ہے کہ شوگر بائی پاس سے ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ 100 یونٹس انسولین لے رہے ہوتے ہیں ان کی انسولین بند ہو جاتی ہے. وداؤٹ میڈیسن، وداؤٹ انسولین شوگر ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ سرجری کاسٹلی ہے؟ یس، اٹس کوائٹ ایکسپینسو. اوکے. ہمارے پاکستان کے حساب سے تو کافی کاسٹلی میں کہوں گا. مڈل کلاس اس کو دیکھیں، اس کو اگر ہم کاسٹ ایسے کیلکولیٹ کریں نا کہ اگر تو آپ کو شوگر ہے یا شوگر نہیں بھی ہے، صرف موٹاپے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کا وزن ہونا چاہیے 80 kg، آپ کا 150 kg ہے تو آپ 70 kg ویٹ اٹھا کے پھر رہے ہیں ہر وقت. وہ جوائنٹس جو آپ کے بنے تھے 80 kg ویٹ اٹھانے کے لیے، آپ نے ان پہ 150 ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جوائنٹس خراب ہو جائیں گے. کچھ عرصے میں کیا ہوگا، جوائنٹ چینج کرانے پڑتے ہیں، گھٹنے بدلوا لیں جی. اور اس ویٹ پہ کوئی گھٹنے چینج نہیں کرے گا آپ کے، یہ بھی ہے. اوکے. تو پہلے ہمیں ویٹ ہی کم کرنا ہوگا، پہلے اگین پھر ویٹ کم کرنا ہوگا. اچھا، اگر جوائنٹ چینج کروا بھی لیتے ہیں، ایک جوائنٹ چینج کرنے کی کتنی کاسٹ ہے؟ کم از کم 4.5-5 لاکھ ہے. دونوں جوائنٹس چینج ہوتے ہیں، 10 لاکھ لگ گئے. ٹھیک ہے. اس موٹاپے کی وجہ سے شوگر، پورا سال انسولین کی کارڈک ایشو ہو سکتا ہے، پورا سال انسولین کیلکولیٹ کریں کتنے کی لگتی ہے. جی جی بالکل. خدا نہ خواستہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، اسٹینٹ ڈالنے پڑ گئے، کتنی کاسٹ ہے؟ ان لیکس. ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کا ایک حل ہے سرجری. ٹھیک ہے. جو ہم منیمم کرتے ہیں، میں نے اپنے چیریٹی ہاسپٹل ہے ہمارا، اس میں جو میں کرتا ہوں تقریباً کو 4.5 سے 5 لاکھ کاسٹ آتی ہے اس کی، جس میں ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو جو نان افورڈنگ ہے. جو پرائیویٹ ہم کرتے ہیں اس میں تقریباً کوئی 8 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک چارج کرتے ہیں. اور یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سرجری ٹو سرجری ویری کرتی ہے کہ کون سا پروسیجر کرنا ہے ہم نے. لائک دیٹ کہ اگر پروسیجر آپ نے جتنا پیشنٹ پہ کرنا ہے آپ اتنا ہی چارج کر رہے ہو. بالکل، اتنی کاسٹ بن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس سرجری کے؟ ہاں، یہ بڑی سیف سرجری ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں ان سیف ہینڈس. اگر آپ کا سرجن ایکسپرٹ ہے ٹھیک تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ بہت خطرناک ہے. یس. کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اٹ کین بی لائف تھریٹننگ. اوکے. یس. اتنی زیادہ خطرناک میں نے بھی ہو تقریباً سکتی ہے؟ کوئی 4000 آپریشن کیے ہیں بیریٹک سرجری کے. سکسیسفل الحمد للہ، ماشاء اللہ. الحمد للہ. یہ نہیں کہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی، کمپلیکیشن ہوتی ہیں، لیکن ان کو مینیج کرنا بھی آنا چاہیے نا. اگر آپ نے ہائی والیوم سینٹر میں کام کیا، جہاں میں نے کام کیا وہاں تقریباً ٹوٹل 10,000 سرجریز ہوئیں میرے ساتھ، مطلب میں ان کا پارٹ تھا. تو میں نے ہر طرح کی کمپلیکیشنز دیکھی، ان کو مینیج کرنا سیکھا، اللہ کا شکر ہے. تو ان کو مطلب کام کرنا آ گیا نا. اب بہت بڑا ڈائلیما ہے ہمارا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، بلیو یو، میں وداؤٹ مینشننگ دا نیم، ایک سرجن نے ہمیں دیکھا کام کرتے ہوئے مجھے نا کہ یہ آپریشن ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے جا کے اپنے علاقے میں بورڈ لگا دیا کہ جی میں بھی یہ آپریشن کرتا ہوں. اوکے. تو اٹس ویری ڈینجرس. تو یہ سرجری بالکل سیف ہے.
میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے پیشنٹ جتنے آتے ہیں ہمارے پاس، میں کہتا ہوں جی آپ کا آپریشن کریں گے ہم، 4 گھنٹے بعد آپ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، 12 گھنٹے میں ہم ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو لیکوڈ ڈائٹ پہ رکھتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے، لیکن لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں یار خیر ہے تمہیں کیا ہوا ہے، وزن کم ہو گیا تمہارا، بیمار تو نہیں ہو، کیا ہو گیا؟ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس میں انستھیزیا کیسا دیتے ہیں؟ جنرل انستھیزیا، جنرل جی انستھیزیا پورا بے ہوش، اٹ از نیسیسری؟ یس یس یس۔ اوکے اوکے۔ ڈاکٹر صاحب ایک خاتون اگر پریگنینسی پلان کر رہی ہیں تو انہیں سرجری کب کروانی چاہیے اور اس کے کتنے عرصے کے بعد پریگنینسی پلان کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ موٹاپا اگر ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کنسیو کرنا، جی، ویٹ لوز کریں پہلے، اس سرجری کے ہم ایڈوائز کرتے ہیں 1.5 سال کے بعد کنسیو کریں، اس سے پہلے نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی 1.5 ایئر اس کے بعد پھر پلان جی کریں؟ جی، بلکہ وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ میرے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کے مطلب سرجری کی تو ان کی کسی کو شادی کو 14 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال، کسی کو 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، یہ سرجری کی ہے، ویٹ لوز کی ہے، اور ماشاءاللہ اولاد ہے ان کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آئیڈیلی اس سرجری سے ہم کتنا ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ آئیڈیل ویٹ پر آ جاتے ہیں۔ اوکے، یس، جو ہمارا باڈی میس ہے اس کے جو اکارڈنگ آئیڈیل جو ویٹ ہمارا ہونا چاہیے بالکل اس پر آ جاتے ہیں۔ پر آ جاتے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک پیشنٹ نے بلکہ مجھے میسج کیا، کہتی میں تھوڑا سا ویٹ واپس ری گین کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، شی واز 120 kg، اور اس کین کا شی ڈو دیٹ؟ وہ آ گیا واپس، ہاں جی، اوکے، وہ ہم تھوڑا سا ڈائٹ ماڈیفائی کر دیتے ہیں ان کی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناؤ شی از 55 kg وچ از آئیڈیل ویٹ۔ اس کا ہائٹ تھی میرے خیال ہے کو 5'6" ہائٹ ہے اس کی، تو اس کا آئیڈیل ویٹ ہے یہ 55 سے 60 کے درمیان اس کا آئیڈیل ویٹ ہے۔ اب وہ کہتی ہے میں تھوڑا سا ویٹ ری گین کرنا چاہتی ہوں، اس کو میں نے خیر ایڈوائز کیا جو بھی کرنا تھا، تو اپنے آئیڈیل ویٹ پر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب سرجری سے گزرتے ہیں اس کے بعد ہماری ڈائٹ انٹیک، واٹر انٹیک، اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ واٹر انٹیک میں تو بالکل فرق نہیں پڑتا، ڈائٹری میں نے بتایا جیسے کہ 2 لقمے کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یس، جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ پوری ہوتی رہے گی، وہ جو ہے نا مزے والا کام کہ میں 2 چپاتیاں کھا لوں وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو ریکوائرڈ ہے بس ہم اتنا کھائیں گے، بالکل ہماری نیڈ ایسے بن جائے گی، ہیبٹ ایسی ہو جائے گی۔ دیکھیں ویٹ گین ہوا کیوں ہے کہ اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ہوا ہے نا، تو ہم اس ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کا اسٹمک چھوٹا کرتے ہیں تاکہ آپ اتنا ہی کھائیں، فیلنگ آئے گی سیچوریشن کی، آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے اکارڈنگ پھر ہمارا ویٹ اتنا ہی رہے گا، اتنا ہی رہے گا۔ یس، ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی اینڈ پہ آپ اوبیسٹی کے حوالے سے کوئی ہماری آڈینس کو مشورہ دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں کہ کس قسم کی غذا کھائیں اور کس قسم کی غذا سے بچیں؟ سب سے پہلے تو پھر میں وہی کہوں گا اپنا لائف سٹائل چینج کریں، ایکٹیو لائف سٹائل کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، اور اپنی غذا سے وہی چے اور بے والی چیزیں نکال دیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری جو آنے والی نسل ہے، چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اب آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں اور سکولز میں بہت اوبیز بچے پھر رہے ہوتے ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے، تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ بچوں کی ڈائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر توجہ دیں، اور خود ان کو کمپنی کریں، لے کر جائیں ان کو باہر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اوبیس لوگوں کے لیے ڈیٹاکس واٹر کیسا ہے؟ واٹر تو کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے، ہم اپنے پیشنٹس کو روٹین میں دیتے ہیں، اور ڈیٹاکس واٹر سے ویٹ لاس نہیں ہوتا۔ ایک فینومینا بنا ہوا ہے کہ ڈیٹاکس واٹر پی رہے ہیں اب ضرور ویٹ لاس ہو جائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کو خاص طور پہ کچھ چیزوں کو نہار منہ لینے کا، خالی سٹمک لینے کا ایک فینومینا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ حکمت کی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو سب کچھ ٹرائی کر کے آتے ہیں، اور سب یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا۔ آپ کے پاس ضدی موٹاپے والے، ضدی چربی والے پیشنٹس آتے ہیں؟ نہیں، موٹاپا اس کو ٹریٹ کرنا از ناٹ سمپل تھنگ، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جڑی بوٹیاں پینا شروع کر دیں آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ابھی ہم اوور ویٹ کے رینک میں ہیں، کیا وہاں پہ یہ چیزیں افیکٹو ہیں؟ وہاں پر ڈائٹ اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یس اٹس افیکٹو، لیکن جڑی بوٹیوں کا چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوتا اس لیے اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے ہم، لیکن جو تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے 10-12 کلو وزن کم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوکے، بالکل کر سکتے ہیں، ڈائٹ سے لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے آپ بالکل کر سکتے ہیں، پھر اس کو مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا پرابلم مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا کہ کم کرنا مشکل نہیں ہے، مینٹین کرنا مشکل ہے، آپ ساری زندگی ڈائٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ تھک جاتے ہیں کہ یار کیا سب لوگ کھا رہے ہیں میں نہیں کھا رہا، اور پھر ڈبل کھا جاتے ہیں، ظاہر پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ڈائٹ چھوڑتے ہیں پھر وہی 10 سے 15 کلو وزن واپس آتا ہے، 15 کم کیا تو 20 کلو واپس آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج کل اوبیسٹی جتنی اویئرنیس ہے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ کنٹرول میں نے بتایا پاکستان 8ویں نمبر پہ اوبیسٹی میں، اور ہمارے ہاں اویئرنیس ہے ہی نہیں۔
اب ہم نے کوشش کی ہے, میرے اور بھی بہت سارے ٹی وی پروگرامز ہیں, کچھ ٹاکس ہیں, ہماری کانفرنسز کرتے ہیں ہم. پچھلے کوئی 7-8 سالوں سے بہت ہم نے کام کیا ہے اس اوبیسٹی کے اوپر, انڈر دا امبریلا آف آر سوسائٹی, پاکستان سوسائٹی آف میٹابولک اینڈ بیریٹک سرجنس. ہم ابھی بلکہ ایک اور کانفرنس میں کرنے جا رہا ہوں. اینول کانفرنسز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں, ہم اس کی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اس کو بیماری سمجھا جائے. تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ویل آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول اٹ. حکومت کو چاہیے کہ ساتھ دیں ہمارا, لیکن بات یہ کہ حکومت کے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے, لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر, موٹاپا جو ہے. امریکہ نے اس کو سمجھ لیا ہے, وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. یورپ نے اس کو سمجھ لیا ہے, وہ بہت کام کر رہے ہیں, اس پہ سیریسلی کام کر رہے ہیں کہ لوگ موٹے ہی نہ ہوں, کیونکہ یہ جب موٹے ہوں گے تو پھر آپ کے پاس ہاسپٹل میں آئیں گے اور ہاسپٹل بھر جائیں گے آپ کے. رائٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت انسائٹ فل نالج کی باتیں کی, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آڈینس, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی بہت اچھی انسائٹ فل ایک سیشن رہا ہوگا. سادہ غذا کھائیے, سادگی سے زندگی گزاریے, ایکٹیو رہیے, صرف صوفے پہ بیٹھے مت رہیے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ, کسی اور قابل شخصیت کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ ہے FM صحت زندگی 103.8.